السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ بچوں کے ایک تعلیمی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، جو بچوں کا سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ یہاں بینر پر نام لکھا ہوا ہے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدرسہ زید بن ثابت جس کے طلباء نے، بچوں نے، طالبات نے یہاں اپنا سالانہ پروگرام پیش کیا، اس مدرسے کی عمر 1 سال ہے۔ اس مدرسے کی عمر ابھی بظاہر 1 سال ہے، حالانکہ اس کا نام ہمارے مربی فضیلت الشیخ شاہ عالم رحمانی حفظہ اللہ کے لیے، یہ نام ان کے لیے پرانا ہے، اور یقیناً جب مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تحفیظ القرآن کا ادارہ کاپڑیا نگر میں قائم ہوا اور بہت سارے بچوں نے وہاں سے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، اور بڑا ہی بہترین ادارہ وہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کی کیا مصلحت رہی اس میں کہ وہ ادارہ آگے نہیں جاری رہ سکا۔ شیخ نے بہت اچھا کام کیا کہ اس نام کو باقی رکھا، اور جو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس نام کو بحیثیت تحفیظ القرآن کے متعارف کرانے میں جو آپ نے کوشش کی تھی، انشاءاللہ وہ ثمرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یہ ادارہ بھی 1 سال پرانا ہے۔ آپ یقین رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین ضرور ضرور اس ادارے کو امت کے لیے، قوم کے لیے نفع بخش بنائے گا، اور مجھے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان اور یقین ہے، اور اپنے محترم مربی شاہ عالم رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی محنت پر یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ آگے چل کر کے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ گونڈی کی جو سرزمین ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، جو سمندر کی طرح یہاں لوگ آباد ہیں، یہ جتنے ادارے اس سرزمین پر یہاں قائم ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے، کردار ہے، اور سارے اداروں کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت کے نہ کوئی ادارہ قائم ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ جتنی مساجد ہیں، جتنے مکاتب ہیں اور دعوتی مراکز ہیں، جو بھی الحمدللہ یہاں پچھلے کچھ سالوں میں ادارے قائم ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں آگے 5-10 سالوں کے اندر ان اداروں سے یہاں لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ادارے امت کے لیے، اہل گونڈی کے لیے نفع بخش ہوں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیے 2025 ہے، اور آپ 5 سال بعد اور آئندہ اس کے 5 سال بعد، یعنی 2030 اور 2035، یہ 10 سال کا جو مرحلہ آگے گزرے گا اس ادارے کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ اور جس طرح قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے، جب اس ادارے کی عمر 5 سے 10 سال ہوگی تو اس کی ایک بڑی شکل آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوگی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے، اور امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس ادارے کو نفع بخش بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں کر کے بچوں کے تعلیمی مظاہرے کو جو میں نے دیکھا، تو اس عمر میں ہم کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں تھے۔ جو ہماری وہ عمر تھی تو ہم کبھی یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی یہاں کھڑے ہونے میں بڑی ہمت ہمیں جٹانی پڑتی ہے کچھ باتیں کہنے کے لیے۔ تو یہ جو بچوں نے پیش کیا ہے، بہت ہی بہترین پروگرام ماشاءاللہ پیش کیا ہے، اور اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں، ہم بچوں کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے، یہ علم دین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ بچے یہاں آتے ہیں اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں عوام الناس کے سامنے جو باتیں انہیں یاد رہتی ہیں، جو وہ سیکھتے ہیں، اس کو سناتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، 1 سے 2 منٹ کا وقت اور لوں گا آپ لوگوں کا۔ دیکھیے، علم دین کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ علم دین کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہمارا ہے، جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی اصلاح ہو اور معاشرہ صحیح راستے پر آئے، صراط مستقیم کی طرف پلٹے، تو علم دین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، پہلی وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ علم دین آپ کو سکھایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ مکہ کے اندر جو شرک و بدعات ہے، جو ظلم و بربریت ہے، اور دنیا کے تمام جو منکرات اور گناہ وہاں پائے جاتے تھے، جو معاشرہ
इंसानियत से भटक चुका था, जो मुआशरा एक तरह से जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, उस मुआशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन को मुंतखब फरमाया, और उसके लिए जो इल्म, जो चीज़ आपको दी गई, जो अता की गई, वो इल्म दीन की दौलत अता की गई। इल्म दीन के ज़रिए से आपने शिर्क का ख़ात्मा किया, तौहीद की मारिफत लोगों के सामने पेश की, और बिदआत का खात्मा हुआ, हुकूक की बालादस्ती कायम हुई, हर तरह के हुकूक जो गसब कर लिए गए थे, इंसानियत जो शर्मिंदा थी, और इंसानियत के हुकूक और उसका जो मकसद था हकीकी, जो फौत हो चुका था, इसी इल्म दीन के ज़रिए आया। आज भी हम माशरे में चाहते हैं शिर्क का खात्मा हो, बेहयाई का खात्मा हो, हम हलाल तिजारत करें, और इसी तरीके से माशरे में लोगों को विरासत का जो मामला हुकूक है वो लोगों को मिले, और जो भी मुनकरात हैं, जो भी गुनाह के काम हैं, सूद का खात्मा हो, और इसी तरीके से माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं बग़ैर इल्म दीन के मुमकिन नहीं। माशरे की इस्लाह इल्म दीन के ज़रिए ही हो सकती है। इसलिए आप यकीन रखें, इल्म दीन के ज़रिए ये ऐसी रोशनी है जो तमाम अंधेरों को ख़त्म करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जो दीनी दावती इदारे इस गोंडी की सरजमीन पर और मुंबई में और दुनिया में कहीं भी कायम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इदारों के ज़रिए से इल्म दीन की रोशनी को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए, और अवाम और उम्मत की इस्लाह फरमाए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा और फ़ायदा हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम कुरान और सुन्नत को सीखें और उस पर अमल करें। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।